اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبأ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار ہی کامیاب ہوں گے۔ حدائق واعنابا، گھنے پھلدار درخت اور انگور۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں۔ وکأسا دہاقا، اور لبالب بھرے جام ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں خلاف ادب اور جھوٹی بات کبھی نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے پورے حساب سے جزا عطا کی جائے گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا وہی رب ہے، رحمان عالی شان، ایسا کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ذالک الیوم الحق، اس دن کا آنا سچ ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ جنت کا ماحول لغو اور جھوٹی باتوں سے پاک ہوگا، اس لیے کہ جنت کی لطیف و نفیس دنیا میں بسانے کے لیے صرف وہی لوگ چنے جائیں گے جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس اہلیت کا ثبوت دیا ہو کہ وہ لغو اور جھوٹ سے دور رہ کر زندگی گزارنے کا ذوق رکھتے ہیں۔ اور حشر کے میدان میں اللہ جل جلالہ من والہ نے تھوڑا سا منظر کھینچا ہے حشر کے میدان کا، اور یہ اہم چیز ہے کہ یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حیوانات کے درمیان میں بھی عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت بے ایمان اور کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ کواعب اترابا کہا گیا
کواعبہ یہ کاعبہ کی جمع ہے، یعنی کعب، ٹخنا، ٹخنا سے ہے۔ جس طرح ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے اس طرح ان کی چھاتیوں میں بھی، حوروں کی چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے۔ بس یہ میں نے مختصر تشریح کر دی۔ اخیر میں اتنا کہ تقوی ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ سوال کیا جائے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو تقوی ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اجعلنا من المتقین، اور یہ بھی پڑھیے اللہم البسنا لباس التقوی، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔